کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. وعلیکم السلام. حضرت جی کو بہت بہت سلام. اور حضرت جی آپ کے بارے میں تو میں سے کتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب سے آپ کی تفاصیر سننی شروع کی ہے, آپ سے رابطہ رکھنا شروع کیا ہے, تب سے مجھے واقعی میں نماز میں بہت لطف آتا ہے ماشاءاللہ. اور پہلے بھی میں نماز پڑھتی تھی حضرت جی, ایسی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اب جب سے آپ کی باتیں سنتی ہوں, جب سے آپ کے اس میں آئی ہوں, تب سے واقعی میں نماز میں اتنا دل لگتا ہے حضرت جی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے اللہ سے ملوا دیا ہے, مطلب اتنا میرا دل وہ ہوتا ہے حضرت جی. بس یہ کہ افسوس مجھے یہ ہے کہ میں بہت دور رہتی ہوں, تو جو ہے نا میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتی اور آپ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی. بس یہ کہ دعا کرتی ہوں نماز میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سے ایسے ہی جو ہے وہ سلامت قائم. آمین آمین. حضرت جی میری دفعہ آپ شب برات کے بارے میں بتائیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کو جاگنا ضروری ہے یا عبادت ہے یا جو بھی ہمارے سلسلے ہیں, آپ اس کے حساب سے بتائیے. ماشاءاللہ بہت ہی یونیک انداز میں آپ نے اظہار محبت کیا اور ہمیں بہت مسرت اور حوصلہ ہوا کہ یہ صدقہ جاریہ ہمارے حق میں پھیل رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کو عبادت کا ذوق اور اللہ کے ساتھ تعلق, اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے کہ اشاعت دین اس انداز سے ہو کہ لوگوں کے دل جو ہے اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑ جائیں. باقی دنیا کے دھندے تو چلتے رہیں گے, یہ تو مٹی میں سب نے جانا ہے, لیکن مٹی میں سونا بن کے ہم جائیں تو سبحان اللہ سونے کے بھاؤ اللہ کے ہاں بکیں تو یہ بڑی بات ہے. تو آپ نے دل خوش کر دیا اور ہم جو ہے سب اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ایسا ذوق عبادت عطا فرما دے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شب برات کے حوالے سے, یہ شب برات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت مغالطہ لوگ پھیلاتے ہیں اور کہ جس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس رات میں یہ کرنا بدعت وہ بدعت. یہ اصل میں یہ کہا کرتا ہوں یہ نادان دوست ہیں, یہ نادان دوست ہیں کہ جو امت کو ان چیزوں سے محروم کرتے ہیں. شب معراج کی فضیلت اپنی جگہ, شب برات کی فضیلت اپنی جگہ, اور پھر شب قدر, کیونکہ یہ 3 مہینے جو ہے, ایک اللہ کا مہینہ, ایک رسول کا مہینہ, ایک امت کا مہینہ, اور ان تینوں مہینوں کی فضیلت یہ رات کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ ان مہینوں میں فضیلت پیدا کرتے ہیں. رمضان کی جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے, تو لیلۃ القدر کی, شعبان کی جو فضیلت جس کو نبی نے اپنا مہینہ کیا وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات کی وجہ سے ہے, اور جو رجب کا مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اس میں اس کی فضیلت جو ہے وہ لیلۃ المعراج یعنی شب معراج کی وجہ سے ہے. تو ان 3 راتوں کی وجہ سے کم سینس ہے کہ رات کی وجہ سے اللہ نے مہینوں کو فضیلت دی ہے. لہذا شعبان کے مہینے میں جو شب برات ہے اس کی وجہ سے مہینے کی فضیلت ہے. اور اس رات کی فضیلت پر 1-2 نہیں 17 صحابہ کی روایات ہے, 17 یہ صحابی کی ایک کی روایت آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں تو 17 صحابہ ہیں اور پھر اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو شب برات کی حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک شخص ہے جس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں, اور وہ علامہ ناصر الدین البانی. علامہ ناصر الدین البانی جس کو وہ امام مانتے ہیں, اس نے بھی یہ بات تصحیح کر دی کہ شب برات کی فضیلت میں جو ہے وہ صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں, اور جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ اتنے زیادہ سندوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ فن حدیث کو اصول ہے کہ ضعیف حدیث کئی صحابہ اگر روایت کر دیں تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے, اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ بات کتنے صحابہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بات ہے. تو 17 صحابہ جو ہے وہ روایتیں کر رہے ہیں, تو اگر وہ ضعیف بھی ہو تو وہ ضعیف اتنے زیادہ سندوں کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے, تو وہ بھی حسن ہے. تو صحیح حدیثیں ہیں, حسن حدیثیں ہیں, تو اس کے بعد آپ اس کی فضیلت کا انکار کریں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب آپ نادان دوست ہیں, آپ کسی گویا کہ نادانی میں مبتلا, کو مغالطہ آپ کو ہو گیا ہے. اس سے شب برات کی بڑی فضیلت ہے, اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے, جس کی لسٹ بھی حدیث میں بیان کر دی ہے کہ اس میں بتا دیا جو کسی کو قتل کیا ہے, یا جو شرابی ہے, یا زانی ہے, یا ماں باپ کا نافرمان ہے. اس طریقے سے 13 لوگ مختلف مواقع کے ذکر کیے ہیں
جو میرے مختلف بیانات میں موجود بھی ہیں، اس کے بتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی. ورنہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ شب برات جیسے شروع ہوتی ہے، اللہ جھانکتے ہیں آسمان سے، اللہ جھانکتے ہیں، پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں. لجمی خلقی کا لفظ ہے کہ یغفر اللہ لجمی خلقی، اللہ ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں اس رات میں، اللہ قاتل نفس، مگر قاتل نفس کی بخشش نہیں ہوتی، اور کینہ اور بغض جو دوسرے بہن بھائی کے بارے میں رکھتا اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو گویا کہ چند لوگوں کی آپ نے استثناء کیا، باقی فرمایا سب کی بخشش ہو گئی. تو یہ اتنی مبارک رات ہے. اصل میں یہ ایک سازش ہے جس کے تحت امت کو محروم کیا جاتا ہے آج کی رات کی فضیلت سے. اجی چھوڑیے جی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اس کے روزے کی فضیلت ہے کہ جب 15 کے روزہ ہے تو روزہ رکھیں، روزے کی فضیلت ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ 13، 14، 15 تینوں روزے رکھ لیں تو ایام 20 کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور شب برات کے روزے کی فضیلت کی بھی پوری ہو جائے گی. اور اس رات کے اندر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اور جو انسان جتنا ہو سکتا خدا کو یاد کریں. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کھلم کھلا بخشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سی روایات ہیں کہ فرمایا کہ فلاں جو قبیلہ ہے اس کے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے اوپر جو اون اور بال ہیں، ان بالوں کی مقدار پر اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں اس رات میں. اور اس رات کا اشارہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو لیلۃ مبارکہ فرمایا کہ برکت والی رات، لیلہ مبارکہ فرمایا. اور یہ اس سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے. اس سے لیلۃ القدر مراد نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے لیلۃ البرات مراد ہے. لیلۃ القدر کے لیے دوسری آیات موجود ہیں، لیکن لیلہ مبارکہ جو ہے کا لفظ جو فرمایا یہ لیلۃ البرات کے بارے میں فرمایا ہے. یہ وصف اللہ نے لیلۃ القدر کے لیے کسی جگہ استعمال نہیں کیا، صرف شب برات کے لیے مبارکہ کا لفظ استعمال کیا. تو بعض محدثین امام قتادہ جیسے جو سارے مفسرین کے استاد امام ہیں ان کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے. تو قرآن میں بھی اشارے موجود ہیں، احادیث تو میں نے بتایا 17 حدیثیں، پھر پوری امت کا اجماع آج تک اس کی فضیلت چلی آ رہی ہیں. اس لیے یہ ایک دھوکہ مغالطہ ہے، اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس رات کے اندر خوب اللہ سے، اور پھر اس کے اندر بڑی نکتے کی بات علماء کہتے ہیں اصل میں یہ رات یہ ریہلسل ہے لیلۃ القدر کی. اس رات میں اللہ گویا کہ آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، لہذا اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے ایک رات دے دیے، اس میں ذرا یہ غسل توبہ کر لو اور خدا کو منانے کا ایک کام کر لو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ گے. تو خدا کا مہینہ رمضان جیسے آئے گا، رمضان میں آپ انٹر ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت کی خوشبو میں آپ کو نہلا دیں گے. تو اس لیے بھی یہ رات بہت ضروری ہے، اس میں آپ عبادت کریں.